بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایف اے ٹی ایف کیا ہے، اس پر میں ایک کالم پہلے لکھ چکا ہوں۔ جن دوستوں نے وہ کالم پڑھا ہے اس میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہ کب بنا تھا، کیا مقاصد ہیں اس ادارے کے، کیا چیز یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو تو ایف اے ٹی ایف کا پہلے سے ہی پتہ ہوگا۔ مختصراً میں آپ کو دوبارہ اس کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی معیشت پر نظر رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جن ممالک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، جن ممالک کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یا جن ممالک کے اندر کچھ ایسے عناصر جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ اس فنڈنگ پہ نظر رکھتا ہے، منی لانڈرنگ پہ نظر رکھتا ہے، اور ایسی تمام چیزوں پہ نظر رکھتا ہے جس سے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے، اور وہاں پہ افراتفری پھیل سکتی ہے، وہاں پہ دہشت گردی پھیل سکتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ادارہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی ملک جو ہے وہ اس ادارے کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو اس پر وہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ اس وقت تک ابھی دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس ادارے کی طرف سے معاشی طور پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جن میں ایک ایران ہے اور ایک جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، اور ایک کیٹیگری جو ہے اسے وہ بلیک، اور دوسری کو گرے، اور تیسری کو وائٹ کہتے ہیں۔ بلیک لسٹ ان کی جو ہے اس میں جو ممالک کی ان سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کو وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان پہ معاشی طور پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، اور جو دنیا کے بڑے بڑے معاشی طور پہ امیر ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ لین دین بند کر دیتے ہیں، اور ایسے ممالک کے اندر بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اور ملک جو ہے ان کی معیشت اور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، یعنی درمیان میں ہے، نہ وہ بلیک لسٹ میں ہے نہ وہ وائٹ میں ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ ان ممالک کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں جو وائٹ لسٹ میں ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ بلیک میں ہوتے ہیں نہ وہ گرے میں ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ گرے سے وائٹ میں چلا جائے، اور اس کے لیے متعدد دفعہ جو ہے وہ جو بھی ایف اے ٹی ایف نے ہمیں جو اصول دیے، جو نقطے انہوں نے جو پوائنٹ ہمارے سامنے رکھے ہماری گورنمنٹ کے سامنے کہ آپ ان پہ عمل کریں، تو وہ ہم نے کافی حد تک پورے کر کے ان کو دیے۔ اب آخر میں آ کے انہوں نے اس وقت ہمیں جو بتایا ہماری گورنمنٹ کو، وہ یہ کہا کہ 6 اگست تک آپ اپنی پارلیمنٹ جو ہے اور سینٹ جو ہے وہاں سے کچھ قوانین پاس کروائیں، اور وہ قوانین ناظرین کیا ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ایسی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوں گے، یعنی منی لانڈرنگ کے اندر یا اس طرح کی جو فنڈنگ، ایسے برے لوگوں کو جو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی لسٹیں، یا ان کو کوئی آپ کے ملک کی جو عدالتیں ہیں وہ کیا سزا دیتی ہیں، تو اس طرح کے وہ قوانین ہیں کہ جس میں سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ اب ان کو دی جائیں گی، اور وہ قوانین جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاس کروائیں آپ اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی سینٹ سے، تو جس کے لیے انہوں نے جو تاریخ دی ہے وہ 6 اگست سے پہلے وہ پاس کروانے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جب کہ ملکی سلامتی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، جس میں کسی پارٹی کا ذاتی طور پہ کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ذاتی فائدہ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ایسے حالات میں بھی اپوزیشن کی 3 بڑی پارٹیاں، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تیسرے فضل الرحمان، ان تینوں نے یہ سوچا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ تو پھنسی ہوئی ہے، اور جن حالات میں وہ پھنسی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے یہ قوانین تو پاس کروانے ہیں، ہر حال میں کروانے ہیں، اگر وہ نہیں کرواتے تو ملک جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا،
اور ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ملک کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. تو ایسے حالات میں ملک تو پہلے ہی کرونا اور اس قسم کے جو دیگر معاملات ہیں ان سے ابھی نکلا نہیں ہے، اور دن بدن جو ہے ملک کے اندر جو مافیاز ہیں انہوں نے بھی حکومت کو پوری طرح سے تنگ کیا ہوا ہے. کہیں چینی مافیا ہے وہ اپنی مرضی سے قیمت بڑھا دیتا ہے، اسی طرح سے دیگر آٹا مافیا یا اور مافیا جتنے بھی ہیں، یہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، نہ تو وہ ٹیکس دیتے ہیں اور قیمتیں وہ اپنی مرضی کی رکھتے ہیں. حالانکہ ہائی کورٹ کے حکم کو بھی انہوں نے نہیں مانا. یعنی اس حد تک ہمارا مافیا مضبوط ہے کہ ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت 70 روپے مقرر کی تھی، جو کہ انہوں نے نہیں مانی، اور آج کل چینی جو ہے وہ 100 روپے کلو تک وہ لے گئے ہیں. تو اس قسم کے حالات جس ملک کے اندر پہلے سے ہی ہوں، وہاں پہ اگر آپ اس کو بلیک لسٹ میں کروا دیں مل جل کے، تو آپ اپنے ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کریں، اپنے ملک کو تباہ کریں. جب ملک کے آپ سگے نہیں ہیں، ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، تو پھر آپ جیسے سیاستدانوں کا عوام نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس وقت ذاتی معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے، اور یہ شرائط رکھی اپوزیشن نے کہ اگر آپ نے یہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین جو ہیں ان کے جو بل پاس کروانے کے لیے ہم سے ووٹ لینے ہیں، تو وہ اس شرط پہ ہم ووٹ آپ کو دیں گے کہ آپ نیب کے اندر کچھ تبدیلیاں کریں. انہوں نے وہ کوئی 34-35 تبدیلیاں جو ہیں وہ لکھ کر ایک کوئی 48 صفحوں پہ لکھ کے وہ ایک کتابچہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے رکھ دیا کہ آپ یہ تبدیلیاں کرو. اور وہ ساری تبدیلیاں ایسی تھیں کہ اگر وہ کر لی جائیں تو نیب کے کیسز جن بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہیں، نواز شریف، زرداری یا اس قسم کے اور جو لوگ ہیں جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں، وہ تو سارے کے سارے اس سے آزاد ہو جاتے. وہ ایسی تبدیلیاں تھیں. اب وہ کون مانے؟ وہ شاہ محمود کو اس کمیٹی کا 24 لوگوں کی کمیٹی وزیر اعظم نے بنائی تھی کہ جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، جس میں اس کمیٹی کے اندر 10 لوگ تو اپوزیشن کے ایسے تھے جن کے اوپر پہلے سے کیس ہیں. اور جب شاہ محمود نے ان کی باتیں سنی اور تھوڑی سی لچک دکھائی، اچھا چلو جی ٹھیک ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کچھ لینے اور کچھ دینے کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، تھوڑی نرمی شاہ محمود نے ان کو دکھائی اور کہا کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے اس کی وہ مزید بات چیت کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو جب شاہ محمود نے وزیر اعظم کے سامنے وہ باتیں رکھی تو وزیر اعظم نے کہا بل پاس ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں ہم یہ اپوزیشن نے یہ جو 35 پوائنٹ رکھے ہیں، یہ ایک بھی بات ان کی نہیں مانی جائے گی. وہ کرپشن کے خلاف وہ مجھ سے رعایت چاہتے ہیں، NRO چاہتے ہیں، یہ تو میں کسی صورت نہیں دوں گا. تو جب سخت جواب وزیر اعظم نے دیا، اس کے بعد اب ان کے جو غبارے میں سے ہوا فوراً ہی نکل گئی. انہوں نے اگلے دن یہ 30 کو یہ بل پاس ہونا تھا، آج تو 31 ہے، تو کل یہ بل پاس ہونا تھا، سینٹ سے بھی ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور قومی اسمبلی سے بھی بل پاس ہو گیا. چپ کر کے انہوں نے ووٹ جو ہے وہ دے دیا. اب کس کے کہنے پہ دیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا زور ان میں ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپوزیشن کے اندر کتنی طاقت ہے، اور یہ پھڑے مارتے رہتے ہیں خالی. اور جب وقت آتا ہے، پہلے بھی جب آرمی چیف کو ووٹ دینا تھا تب بھی انہوں نے کچھ اپنے ذاتی مفادات سامنے رکھے کہ تب ہم ووٹ دیں گے، لیکن جب ٹائم آیا تو چپ کر کے دے دیا. اور اب بھی ایسے ہی ہوا ہے. ایک خالی فضل الرحمان کی طرف سے ایک ووٹ نے انکار کیا تھا سینٹ میں، باقی تو سب نے دے دی. اب اس کے بعد اس ساری گیم کے بعد فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے بازو جو ہے اس کو وہ کاٹ رہا ہے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کروں تو کروں کیا. یعنی اس حد تک فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان کے بغض میں تو وہ اندھا ہو گیا نا، اور وہ تو چاہتا نہیں کہ ایک منٹ بھی عمران خان جو ہے وہ ان کی حکومت قائم دائم رہے، کیونکہ وہ کرپٹ آدمی ہے، اور کرپٹ آدمی کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ ہمیشہ سے دیتا ہے اور کرپشن کرتا ہے. اب وہی جو ان کے پاس جاتا بھی بار بار ہے، اب بھی جائے گا، یہ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ چھوڑے گا نہیں ان کو، پھر انہی کے پاس جائے گا. لیکن کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں جی انہوں نے میری وہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے دے دیا. تو ناظرین آپ سوچیں کہ اب فضل الرحمان جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب یہ نیب نے کہا کہ جی فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے آمدن سے زائد اثاثہ جات جو ہیں اس کی تفصیل وہ پیش کرے،
تو فضل الرحمان آگے سے جیسے بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا، اور اس طرح کا پاگل ہو کے اس نے بیان دیا کہ نیب کون ہوتا ہے. جس طرح زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نیب کی کیا جرت ہے، لیکن اگلے لمحے ہوا نکل گئی دوبارہ سے. اور اسی طرح سے فضل الرحمان کہتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں نیب کو، نیب کیا ہے، تو میں ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ایسے اداروں کو سمجھتے کچھ نہیں ہوں. تو اس طرح کے بیانات فضل الرحمان جو ہے وہ دے رہا ہے. ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے جس سے کہ عام عوام کو دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے سے پوچھا جاتا ہے، کوئی ادارہ پوچھ گچھ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس چیز کا جواب دیں، تو وہ آگے سے وہ کہے گا جی ادارہ مجھے جواب دے. ادارہ ہوتا کیا ہے؟ جس طرح کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے بیان دیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے لندن میں جو فلیٹ بنایا تو آپ ان کی وہ منی لانڈرنگ جو ہے اگر آپ نے جو کی ہے اس کی تفصیل آپ دے دیں، کیسے آپ نے پیسہ باہر بھیجا ہے، کیسے آپ نے وہ خریدے ہیں. مختصر بات تو یہی تھی کہ وہ تفصیل اس کی دے دیتے، لیکن نہیں دی. اب وہ آگے سے بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ایف بی آر کیا ہوتا ہے. ایف بی آر جو ہے وہ مجھے جواب دے. میں نے اسے 20 سوال پوچھے تو انہوں نے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. اب نہ تو وہ خود کوئی جج ہے، وہ تو ایک جج کی بیگم ہے، اور وہ بھی اتنی تڑی لگا رہی ہے کہ میں ایف بی آر سے 20 سوال میں نے کیے تھے، وہ پہلے مجھے جواب دے. اس طرح ناظرین کبھی عام آدمی جو ہے پاکستان میں وہ کرتا ہے کہ عام آدمی کو اگر تھانے دار پکڑ کے لے جاتا ہے تو وہ تھانے دار سے پوچھے جی آپ کو تھانے دار لگایا کس نے تھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ مجھے اپنی ڈگری چیک کرواؤ، اور اس سے تھانے دار سے الٹے 10-20 سوال کر دیں تو کوئی جواب دیتا ہے. عام آدمی ایسے کرتا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ اپنی مان مانی کرتے رہے ہیں، انہیں اس بات کا اتنا دکھ ہوتا ہے، انہیں گالی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سے کسی نے پوچھ لیا ہمیں گالی دے دی ہے. اس طرح کا کلچر پاکستان میں بنا ہوا ہے. اسی لیے تو عمران خان اس بات پہ جو ڈٹا ہوا ہے، اس کے اس ڈٹنے کی وجہ سے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. جو اس کی پارٹی کے نہیں بھی لوگ، ان لوگوں کو یہ ایک امید ہے کہ اگر یہ ڈٹا رہے گا تو کوئی ایک دن آئے گا کہ ایسے لوگ بھی کسی قانون کے تابع ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ عمران خان کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور یہ امید بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. گو کہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے نا، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اگر وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا. اسے سب نے گرانے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ووٹوں کے سہارے سے اس کی حکومت کھڑی ہے، کمزور وہ حکومت ہے اور اس کو گرا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ابھی تک تو وہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا. میرا یہ ایمان ہے کہ ایسے جو اس قسم کے جن کی گردن کے اندر سریا ہے اور جو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کسی ادارے نے پوچھا کیوں، ایسے لوگوں کا انشاءاللہ کلا کما ہوگا. وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی جواب دہ ہوں گے عام لوگوں کی طرح، جیسے ہم لوگ جواب دہ ہیں اداروں کے آگے. ہمیں اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو ہم تو نہیں اس سے سوال کرتے، ہم تو چپ کر کے جس کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ اپنے جس کو ملزم بنایا جاتا ہے، الزام جس پر لگایا جاتا ہے، جواب اس نے دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایسے ہے جیسے نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ کو کیا لگے، میری جتنی بھی آمدن ہو آپ کو اس سے کیا. مطلب یہ عجیب و غریب تماشا اس ملک کے اندر چلا ہوا ہے، اور یہ چند بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کا تماشا جنہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ قانون کے نیچے آتے ہی نہیں ہیں. آنا چاہیے ان کو. اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو اتنی ہمت دے، میری دعا ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے فراؤن قسم کے لوگ ہیں یہ بھی قانون کے نیچے آئے. تب عام لوگ جو ہیں، یا تو پھر تمام تھانوں میں جو لوگ ہیں آپ کے پاس انہیں بھی چھوڑ دو، جو تمام جیلوں میں ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، تو پھر تو ہم مانیں جی ٹھیک ہے ایک جیسا قانون. جب عام ایک بندہ جو مرغی چور ہوتا ہے، بکری چور ہوتا ہے، اس کو اتنی سزا ملتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور عام بندے کا کیس